سامعین محترم، حاضرین مجلس، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو آیات کریمہ کے اندر ایک انتہائی اہم بات کی وضاحت کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف ایک چیز کام آئے گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن کسی کا مال اس کو نفع نہیں دے گا، کسی کے بیٹے اس کو نفع نہیں دیں گے۔ یہاں مال اور بیٹوں کا ذکر تخصیص کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دنیا کے اندر انہی دو چیزوں پر انسان کو ناز ہوتا ہے، اور انہی دو چیزوں کو وہ اپنا اصل سرمایہ سمجھتا ہے، ایک مال اور ایک وہ بیٹے جو اس کے دست و بازو بنتے ہیں، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، جن کے ذریعے سے اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں قیامت کو یہ کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صرف ایک چیز، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس گیا۔ جس کے پاس قلب سلیم ہوا، قلب دل کو کہتے ہیں، دل ہر ایک کے پاس ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے دل گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو سلیم بنا کے لے کے گیا۔ قلب سلیم، ہر عیب سے پاک دل، صاف اور شفاف دل، نیکی کے جذبات سے بھرا ہوا دل، گناہوں کے جذبات اس دل کے اندر نہیں ہوتے۔ قلب سلیم، یہ دل کو ہی قیامت کو نفع دینے والی چیز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ اور سردار ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح سلامت اور درست ہو، اس کے اندر نیکی کے جذبات ہوں، نیکی کی تڑپ اور شوق اور ذوق ہو، صلح الجسد کلہ، تو سارے کا سارا جسم بھی صحیح سلامت ہوتا ہے اور نیکی کی راہوں پہ چڑھتا اور دوڑتا نظر آتا ہے۔ وَإِذَا فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّ، لیکن جب دل کے اندر نیت خراب ہے، دل کے اندر گناہ کے جذبات ہیں، دل پہ زنگ آ چکا، دل سے نیکی کی توفیق چھینی جا چکی ہے، تو فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے اعضاء ہی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں اور برائی کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ دل ہے، دل صحیح سلامت ہوگا، تمہاری آنکھیں بھی صحیح چیزیں دیکھیں گی۔ اگر دل صحیح سلامت ہوگا، تمہاری زبان سے بھی الفاظ صحیح نکلیں گے، تمہاری زبان، تمہارے اشارے، تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ تمہارے دل کی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔
جو تم ہاتھ پیر سے کرتے ہو، جس چیز کی طرف تم چل کے جاتے ہو، تمہارے چہرے کے تاثرات تمہارے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو معنی کیا ہے؟ یہ دل رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا سردار ہے۔ آنکھیں وہی کچھ دیکھیں گی جن کو دیکھنے کو دل کہے گا، کان انہی باتوں کو سنیں گے جن کو سننے کے لیے دل کہے گا، زبان وہی لفظ بولے گی جس کو بولنے کے لیے دل کہے گا۔ تو یہ دل انسان کی سرداری کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا تم اسی دل کو اپنے قابو میں کر لو، جنت تمہاری ہوگی۔ قیامت کو آؤ گے، یہی دل تمہیں فائدہ دے گا اگر اس کو قلب سلیم بنا لیا۔ اور نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل مضبوط نہ رہے۔ اس وقت تک ایمان مضبوط نہیں، دل مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، اس کا دل مضبوط ہے تو یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، سنن، نوافل، اذکار، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ایمان بھی مضبوط۔ لیکن اگر آگے وقت میں 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد دل کی کیفیت پلٹی، توفیق چھینی، تو کیا ہوا؟ یہ فرض نماز سے بھی رہ گیا۔ کہاں گیا ایمان؟ نہیں، جب تک دل مضبوط نہ ہوگا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُ، اور تمہارا دل اس وقت تک مضبوط نہیں رہ سکتا جب تک تم اپنی زبان کو صحیح طور پہ استعمال کرنا نہ سیکھ لو۔ اپنی زبان سے کیا کچھ بولتے جاتے ہو وہ سارا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اگر زبان سے وہ غلط کلمات نکال بیٹھے، دل پہ زنگ آ گیا، ایمان کی، نیکی کی، عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ تمہارا ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل کے اندر۔ ایمان کی جگہ، ایمان کا محل دل کے اندر ہے۔ نیکی کی توفیق آتی ہے دل سے، نیکی کی محبت آتی ہے دل سے، گناہ سے نفرت یا گناہ کی لگن آتی ہے دل سے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ دل کے اندر جگہ ہے ایمان کی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دل میں جب ایمان مزین ہوگا تو پھر گناہ کی، معصیت کی نفرت آئے گی، وَكَرَّهَ، کراہت آئے گی۔ اور جب تمہارے دل میں ایمان مضبوط ہوا، ایمان مزین ہوا، نیکی کی تڑپ اور شوق اور ذوق پیدا ہوا، گناہ سے نفرت اور کراہت پیدا ہوئی، تو پھر لیبل لگ جائے گا اولئک ھم الراشدون، ہدایت یافتہ لوگ یہی ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا جب تمہارے ساتھ یہ لیبل لگ گیا، تمہارے دل کی کیفیت یہ بن گئی، فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تمہارے دل کی کیفیت یہ بن گئی تو دل یہ ایمان کی جگہ ہے، ایمان کا محل ہے۔ بعض لوگ آگے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے تھے قالت الاعراب آمنا، آگے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ کچھ بدوی کو دیہاتی لوگ آتے، دل میں نفاق ہوتا تھا، اور آگے کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام ان کو حکم دیا گیا، اللہ نے کہا قل، ان سے کہہ دیجئے، قل لا تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی صرف منہ سے تم کلمہ پڑھا، تم نے 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھ لیتے ہو، تو اس کا یہ مطلب تمہارے دلوں میں ایمان ہے۔ دلوں میں ایمان تب ہوگا
جب تمہیں دل سے یقین اٹھے گا کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، جب دل سے یقین اٹھے گا کہ ایک دن میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، جب دل سے یہ یقین اٹھے گا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو حساب و کتاب بھی دینے ہیں، آج میں اپنی زندگی کے لیل و نہار کو ترتیب اس انداز سے دوں کہ قیامت کو میں سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکوں، جب دل سے تمہاری باتیں اٹھیں گی اس وقت تم کہنا کہ دل میرا ایمان میرے دل کے اندر ہے۔ ابھی تم اسلام لے کے آئے، ابھی ایمان نہیں تمہارا، ایمان دل سے، دل میں شکوک و شبہات ہوں اور زبان سے کچھ اور کلمات کہہ رہا ہو، یہ مومن نہیں، مسلمان کہہ سکتے۔ تو دل کا محل ایمان ہے۔ اور سن لیجئے، اللہ رب العزت دیکھتے بھی تمہارے دل کو ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تمام حضرات، اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن اللہ کی نظر تمہارے بیٹھنے کے سٹائل پہ نہیں، اللہ کی نظر تمہاری پرفارم کرنے کے سٹائل پہ نہیں ہے، اللہ دل کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنی محبت لے کے آئے ہو، کتنی تڑپ لے کے آئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ اور یہی بات نبی اسلام نے فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ اللہ تمہیں جمعے کا اجر دیں گے تو شکل و صورت دیکھ کے نہیں، کپڑے اچھے پہن کے آیا ہے، یہ اس کی ڈھیل ڈال اچھی ہے، نہیں، مال کو نہیں دیکھتے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، دل میں محبت کتنی ہے، اس محبت کے بلبوتے پہ پھر اللہ اجر بانٹتے ہیں۔ دل کی کیفیت، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے جس کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ دل کو دیکھتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح کرنا ہوگی، اپنے دل کو اس ڈائریکشن میں ڈالنا ہوگا جس ڈائریکشن پہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، پھر تمہیں اعمال کا اجر صحیح طور پہ ملے گا، کیونکہ اعمال کا تفاضل، اعمال کا اجر دلی کیفیت میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیں، ایک عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر کئی لوگ کر رہے ہیں، لیکن اجر سب کو ایک نہیں ملتا۔ سوچنے والی بات ہے، ایک عمل ہے، ایک ہی وقت میں پرفارم کر رہے ہیں لوگ، ایک ہی جگہ پہ، لیکن اجر ایک نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ دلی کیفیت ایک نہیں ہوتی۔ کوئی کسی ارادے سے آیا ہوتا ہے، کوئی زیادہ تڑپ لے کے آیا ہوتا ہے، کوئی صرف روٹین بنانے کے لیے آیا ہوتا ہے، کوئی کسی ارادے سے آیا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل لینصرف، ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، وما کتب له الا 10 صلات، اس کو اس کی نماز کا 10واں حصہ اجر ملتا ہے۔ نماز پوری پڑھی لیکن 10واں حصہ اجر ملا۔ کسی کو تسعھا، سمنھا، سبعھا، سدسھا، ربعھا، خمسھا، کسی کو چھٹا حصہ، کسی کو 8واں، 7واں، 9واں، کسی کو چوتھا، تیسرا، ونصفھا، اور کسی کو نماز تو پوری پڑھی ہوتی ہے لیکن آدھی نماز کا اجر لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ دلی کیفیت، تمہارے دل کی کیفیت پہ اجر بانٹے جاتے ہیں۔ تم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، اللہ کے گھر میں ہو، کیا طلب لے کے آئے، کیا جستجو لے کے آئے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے 2 خصوصیات بیان کی۔ آپ نے فرمایا ہوا صدوق اللسان و مخموم القلب، جو صدوق اللسان ہو، صدوق اللسان زبان کا سچا، سچ بولنے والا، یہ سب سے اچھا انسان۔ اور دوسری خصوصیت آپ نے فرمایا مخموم القلب، جو مخموم القلب ہو۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی النقی الذی لا اسم فی، ایسا شخص جس کے پاس قلب سلیم ہو۔ کون سا دل، کون سا قلب سلیم؟ کہ جو گناہوں کے جذبات سے پاک ہو، لا اسم فی، جس میں گناہ کے جذبات نہ ہوں، گناہ کے ارادے لے کے نہ بیٹھا ہو۔ التقی النقی، صاف دل اور نیکی کے جذبات سے معمور دل ہو، نیکی کے ارادے اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو، یہ سب سے افضل ترین انسان بندہ ہے اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں، سب سے افضل انسان۔ اپنے دل کو پاک کرنا، کیونکہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے، نہ بیٹے،
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آیا وہی بندہ کامیاب اور کامران ہے۔ تو اب تک کی جو آپ نے دلائل سنے، نصوص سنی، اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی توفیق دل سے ہوتی ہے، اگر انسان برائی کرتا ہے تو اس کی توفیق چھننا یہ بھی دل کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آج سنیے ایک امپورٹنٹ بات کہ انسان کی توفیق چھنتی کیوں ہے، انسان کا دل سخت ہوتا کیوں ہے۔ انسان اچھا بھلا تھا، نمازی انسان، کچھ دن آتے ہیں نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اچھا بھلا تھا، سنن بڑے توجہ سے پڑھنے والا، کچھ دن آتے ہیں سنن چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے؟ 5 وجوہات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور شریعت سے ہمیں ملی، وہ 5 اعمال میں سے کسی ایک عمل کا مرتکب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز میں وہ چاشنی اور لذت نہیں رہتی اور آخر کار وہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے دل میں اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ 5 عمل بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی مذموم عمل جو انسان کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ جب انسان ان 5 اعمال میں سے کوئی عمل کر بیٹھا تو پھر ہوتا کیا ہے، اللہ اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، کسی بھی نیکی کی توفیق کو، نیکی کی بات کو اس کے دل تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل میں رکاوٹ بن جائے، کوئی نیکی کی توفیق تمہارے دل میں آ ہی نہیں رہی، اور جب اللہ توفیق چھین لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیکی کی طرف لگا نہیں سکتی۔ اس بات کی وضاحت آپ نے پچھلے خطبہ میں سنی تھی۔ تو پہلی بات سنیے، دل کی سختی کیوں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی اور محرومی ہے کہ جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اللہ کے ذکر سے غافل۔ آج فجر کی نماز کے بعد اذکار کس نے کیے؟ آج عصر کی نماز کے بعد شام کے اذکار کون کرے گا؟ آج ہر نماز کے بعد فرض اذکار کون کرتا ہے؟ صبح و شام کے اذکار و دیگر تسبیحات۔ جب تم نے اذکار ہی نہیں کرنے، صبح و شام اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا، تو پھر کیسے تمہیں اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی؟ صبح کے اذکار نہیں کیے اس نے، شام کے اذکار نہیں کیے، نماز کے بعد بیٹھ کے مسنون اذکار نہیں کرتا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اذکار نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں مجھے توفیق نہیں ملتی، کیسے ملے گی؟ ہاں، آج لوگ اذکار کرتے ہیں کس لیے؟ وظیفے کے لیے۔ کچھ لوگ آئیں گے، قاری صاحب نوکری نہیں لگ رہی، کو وظیفہ بتائیں۔ تم نے ذکر تو کیا، یہ وظیفہ کیا، لیکن کس لیے؟ نوکری کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تمہیں مبارک کرے، تمہاری نوکری ضرور لگے، لیکن اگر تم صبح شام کے اذکار کرتے، اگر تم ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کے اذکار کرتے تو تمہیں وظیفوں کی ضرورت نہ پڑتی، تمہاری زبان سے الفاظ نکلتے، اللہ پورے کر دیتے، تمہیں وظیفوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ تم نے خود اللہ کے ذکر سے غافل رہ کے اپنے آپ کو وظیفوں تک تم نے پہنچا دیا۔ تو اللہ کا ذکر جو انسان کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس انسان کو اللہ توفیق بھی دیتے رہتے۔ جب انسان ذکر سے غافل ہو گیا، جب انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، اور نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں اس طرح ہیں جیسے زندہ ہے اور مردہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا مردہ ہے کیونکہ اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اس کا دل ہی مر چکا ہوتا ہے، اس کا ضمیر ہی مر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو ذکر سے اپنے دل کو معمور کرتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور چین ملتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے۔ کبھی تم بے چین بیٹھے ہو، کبھی تم فرسٹریشن میں بیٹھے ہو، قلق اور اضطراب تم پہ چھایا ہوا ہے، تو بیٹھ کے اگر 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، دیکھنا پھر دل کی کیفیت تبدیل کیسے ہوتی ہے۔ تمہارے دل کو ایک عجیب چاشنی نصیب ہوگی، تم پریشان ہو، کوئی حل نہیں مل رہا،
فوراً بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. دیکھنا کیسے اللہ رب العزت دل سے زنگ اتارتے, کیسے تمہارے لیے نور کے پردے کھلتے, کیسے تمہارے لیے اللہ ساری مشکلات آسان کرتے. اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے انہو لیوان قلبی, حدیث سننا اور سمجھنا اس حدیث کو. آپ نے فرمایا انہو لیوان قلبی, نبی اسلام کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ میرے دل پہ بھی بعض اوقات غبار آ جاتا ہے. میرے دل پہ بھی, کون کہہ رہے؟ نبی اسلام, کہ میرے دل پہ بھی بعض اوقات غبار آ جاتا ہے غفلت کا, سستی کا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں فوراً انی لاستغفر اللہ 100 مرہ, میں جب یہ غبار دل پہ محسوس کرتا ہوں, کوئی سستی اور غفلت دل پہ محسوس کرتا ہوں, فوراً میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں. 100 مرتبہ استغفر. یہ نسخہ لے جا, آج لے کے آج کے خطبے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اب جب بھی تمہیں دل پہ غبار اور سستی اور غفلت محسوس ہو, نماز سے, ذکر سے, کسی بھی عبادت سے, فوراً استغفر اللہ واتوب الیہ 100 دفعہ پڑھ لے. اور نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوگا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. اور ایک روایت میں آپ نے اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں سے بھی کبیرہ گناہ اس کو قرار دیا, میدان جنگ سے بھاگنا. تو اگر میدان جنگ سے بھاگنا اس ذکر سے معاف ہو رہا ہے تو باقی گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے. تو سب سے پہلا عمل جس سے انسان کی توفیق چھنتی ہے, انسان کا دل سخت ہوتا ہے, وہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. اللہ کا ذکر سے غافل, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے, اور شیطان اس کو پھر نیکی کی توفیق دے, نیکی کا حکم دے گا اس کو نہیں, برائی کی طرف لے کے جائے گا اور اس کے لیے راہیں کھولے گا. اور اللہ رب العزت تو قرآن میں آوازیں دے دے کے پکار رہے ہیں. کاش یہ آیت پڑھیے آپ, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ بندہ اپنے آپ سے پوچھے, اپنے دل میں جان کے, کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آ رہا میری زندگی میں کہ میرا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہوں, اللہ کی یاد کی طرف لوٹا ہوں, میرے پاس ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ اللہ رب العزت بار بار قرآن میں آوازہ دے رہے ہیں. اور جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ان کے دل کام جاتے ہیں, اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف دوڑ آتے ہیں. تو یہ پہلا عمل. دوسرا عمل جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, جو انسان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں اور معصیتوں میں اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے. جب انسان اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے, معصیتوں میں لگتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء. اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے. ایک گناہ کرنے سے ایک نقطہ, اور جتنا گناہ سنگین ہوگا اتنا ہی سیاہ نقطہ لگے گا, اتنا ہی بڑا نقطہ لگے گا. اور کرتے 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 پھر اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دل اس طرح سخت ہو جاتے ہیں جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے جس طرح پتھر ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر تو پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو سکتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو پھر بھی ایسے ہوتے ہیں اگر پھٹ جائیں تو درمیان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تمہارے دل تو اتنے سخت ہو چکے کہ اللہ کا ذکر ان پہ اثر کرتا ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ گناہوں سے اور معصیتوں سے ہوتا ہے. جب انسان گناہوں کی دلدل میں اور گناہوں کی اور معصیتوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل اس طرح سخت ہو جاتا ہے کہ جس طرح کے پتھر ہوتا ہے. اور دلوں کی سختی, یہ دلوں کی قسوت کس طرح ختم ہوگی؟ اللہ کی یاد سے,
اللہ کے ذکر سے کرنے سے، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے جب گناہ کرنے سے سیاہ دبا لگا، دل سخت ہوا، لیکن توبہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت دل صاف کر دیتے ہیں اور دوبارہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں اس انسان کو۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جو انسان سے نیکی کی توفیق جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھنتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا پجاری بنے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، اپنے نفسانی خواہشات کو ترجیح دے۔ آج خواہش کر رہی ہے، دل کر رہا ہے فلاں کام کرنے پہ تو کل گزرے گا، آج دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو تو پڑھے گا، نہیں دل کر رہا نہیں پڑھے گا۔ خواہشات نفس کا اسیر۔ اللہ کس چیز میں راضی ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، کوئی سروکار نہیں، بس دل کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ صف کے اندر، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگوں نے اللہ کے ذکر سے ٹیڑھا پن دکھایا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے فَلَمَّا انصَرَفُوا، جب اللہ کے ذکر سے پھرتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے پھیر دیتا ہے، نہیں دیتا توفیق۔ کیوں؟ اس نے خواہشات نفس کی پیروی کی۔ لیکن جو انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے ذکر کے تابع کر لے، اللہ کی یاد کے تابع کر لے، اللہ کی مشیت کے تابع کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نیکی کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کے دل کو پاک اور صاف بھی کرتے ہیں۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان جب فضول بولتا ہے اور فضول گوئی کرتا ہے اور انسان کثرت سے کہہ کے لگا کے ہنستا ہے، تو نبی اسلام نے فرمایا اس کا فضول بولنا اور فضول کہہ کے لگا کے ہنسنا، اس سے بھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا لا تکثروا الضحک، کثرت سے کہہ کے نہ لگایا کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ کثرت سے کہہ کے لگا کے ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مسکرانا یہ نبی اسلام کی سنت ہے، اور مسکرا کے ملنا کسی مسلمان کو یہ صدقے کا اجر ہے، لیکن فضول کہہ کے لگا کے ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کثرت سے باتیں کرنا، کثرت سے فضول باتیں کرنا، اسے باز آ جاؤ، کیونکہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ کسوۃ للقلب، کیونکہ کثرت سے گفتگو کرنا، فضول گوئی کرنا یہ انسان کے دل کو غافل اور سست اور انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اس سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ سے سب سے دور بندہ وہ ہوتا ہے جس کا فضول گوئی کرنے سے اس کا دل سخت ہو جائے، سب سے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ چار اعمال آپ نے آج کے خطبے میں آپ نے سنے، انہی چار پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ان چار اعمال جن کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں سختی آتی ہے اور انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تم اچھے بھلے نمازی تھے، اچھی بھلی سنتیں پڑھتے تھے، لیکن کیا ہوا تم نے نماز چھوڑ دی؟ کیا ہوا تم نے اذکار کرنے چھوڑ دیے؟ کیا ہوا تم نے سنن پڑھنی چھوڑ دی؟ وجہ کیا تھی؟ ان چار میں سے کوئی ایک عمل تم نے کیا ہے، یا تم نے اذکار کرنے چھوڑ دیے، یا تم نے کثرت سے فضول گوئی کرنا شروع کر دی، کثرت سے کہہ کے لگانا شروع کر دیے، یا تم اپنی خواہشات نفس کے اسیر ہو گئے، تو یا تم گناہوں میں معصیتوں میں پڑ گئے، کوئی نہ کوئی جرم تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے تم سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی۔ اس لیے اپنے دل کی کیفیت کو چیک کرنا، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، اپنے دل کو مضبوط اور توجہ میں رکھنا، یہی انسان کی کامیابی ہے اور یہی ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت دعا کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔ ابھی 2 منٹ کے اندر صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ جو نسخہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ٹاپک کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان اللہ کا قرآن تدبر سے، تفکر سے، غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، تو قرآن کے اندر یہ ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے جو یہ آیت کی روشنی میں کوٹ کروں گا، جو اس جمعے سے کے مطابق، آج کے موضوع کے مطابق،
اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے احسن الحدیث سب سے اچھا کلام اتارا ہے قرآن. اور اس کے اندر تاثیر کیا ہے؟ جب تم قرآن پڑھو گے ترجمے کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھو گے، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہیں تاثیر کیا محسوس ہوگی؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اگر تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تمہاری جلد کے اندر کمپ کبھی تاری ہوگی، روح تمہارے روگڑے کھڑے ہوں گے. تقشعر منہ جلود الذین، قرآن بتا رہے ہیں، قرآن کے اندر تاثیر ہے. تمہاری روح جو ہے وہ ایک عجیب چاشنی اور لذت محسوس کرے گی، تمہارے روگڑے کھڑے ہوں گے. اور پھر جب یہ کیفیت پیدا ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تمہارا دل تمہارا جسم دونوں اللہ کے ذکر کی طرف فوراً مائل ہو جائیں گے، فوراً اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے. کتنا پیارا کلام قرآن، یہ کتنا پیارا نسخہ بتایا. میرا خیال ہے کہ اگر میں پورا جمعہ بیان نہ کرتا، صرف ایک آیت بیان کر کے ختم کرتے تو آج کے جمعے کا حق ادا ہو جاتا. یہ آیت لکھ لیجئے، قرآن کے اندر یہ دو تاثیریں. جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہارے دل کے اندر یہ کپ کبھی تاری ہوگی، روگڑے کھڑے ہوں گے. جب یہ کیفیت ہو گئی اس کے بعد تمہاری سکن بھی، تمہارا جسم تمہارا دل دونوں تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً مائل ہو جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.